السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اگر کوئی پی ایچ ڈی لیول جو ہے وہ لکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کم از کم کتنا لٹریچر ریویوز کو اسٹڈی کرنا چاہیے کم سے کم مقدار میں؟ دیکھیں آپ پی ایچ ڈی کے تھیسس کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں جی. جی سر. اچھا، عام طور پر نا جو تھیسس وغیرہ یا ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے نا، اس کی جو لینتھ ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہیں نہیں دنیا میں. مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کس نیچر کا ہے اور آپ کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب جیسے سائنسز والوں نے اپنی عام طور پر گائیڈ لائنز میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر سائنس کا ٹاپک ہے تو پچھلے 5 سال سے زیادہ پیچھے نہ جائیں. لیکن سوشل سائنسز میں آپ اس سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ 5 سال میں نالج بہت زیادہ کوئی نیا کریٹ نہیں ہوتا سوشل سائنسز میں، جبکہ سائنس میں کافی سارا کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے. اگر آپ کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر کبھی کبھی کوئی آرٹیکل چھپتا ہے تو آپ پچھلے کئی سال کو پھر کور کریں گے. لیکن اگر آپ کا ایسا ہے کوئی ٹاپک کہ جس پر آپ اس پر لٹریچر بہت زیادہ ہے تو آپ پھر پچھلے 2-3 سال کا بھی کافی ہے ریویو کر دیں. تو اس کے لیے نمبر آف ورڈز یا کوئی نمبر آف پیجز کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس لٹریچر کی اویلیبلٹی کیسی ہے اور آپ کے ٹاپک کی نیچر کیا ہے. اویلیبلٹی اگر بہت زیادہ ہوگی تو آپ کے لیے سلیکٹیو ہوتے ہوتے بھی کافی سارا لٹریچر کور کرنا پڑ جائے گا. اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرا جو لٹریچر ریویو کا چیپٹر تھا اس کے کوئی 60 صفحے تھے. ان 60 صفحوں میں جو ہے وہ ریفرنسز کی لسٹ شامل نہیں تھی، وہ تو الگ تھی. اور میں نے جو ریفرنسز کی لسٹ بنائی تھی اس میں کافی، اب مجھے یاد نہیں، لیکن کوئی 450 کے قریب اس میں ہوں گی چیزیں، آئٹمس جو میں نے اس میں ڈالی تھی. تو اس کو آپ بڑا کہیں گے سائز یا اس کو چھوٹا. امریکہ کے اندر جو تھیسز ہوتے ہیں عام طور پر وہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر جو پی ایچ ڈی کا ڈسرٹیشن ہوتا ہے وہ 100-125 صفحے کا ہوتا ہے، اور اس میں لٹریچر ریویو کے حصے میں 20-25 صفحوں سے زیادہ آتے ہی نہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یونیورسٹی کون سی ہے، آپ کا فیلڈ کون سا ہے، اور ٹاپک کس طرح کا ہے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے.